السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں واجد اللہ یوٹیوب چینل اور پروگرام ٹیڑھی سیاست میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ فضل واحد۔ ناظرین، پروگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود ہے ANP کے سینئر رہنما۔ آج ہم ان سے اندرونی اور بیرونی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے اور جانیں گے ان کے نظریات کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو سر میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سر، میرا پہلا سوال ہے آپ سے کہ افغانستان میں اشرف غنی کی جو حکومت ہے وہ کیسی چل رہی ہے آج؟ افغانستان میں اب حکومت نہیں رہی۔ عملی طور پر اگر ہم دیکھیں تو بہت مایوسی ہوتی ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے۔ اشرف غنی صاحب افغانستان کا واحد ایک لیڈر ہے، ایک قائد ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو سازشیں ہیں، سازشی عناصر ہیں، انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اشرف غنی واحد ایسا لیڈر ہے کہ جو ان افغانوں کی صحیح معنوں میں ترجمانی کر سکتا تھا۔ ابھی مجھے تو یہ لگتا ہے جب آپ نام لیتے ہیں نا اشرف غنی حکومت کے چلنے کا، مجھے لگتا ہے آپ طنز کر رہے ہیں۔ اچھا سر، وہ حکومت چل نہیں رہی، اب وہ حکومت چھپی ہوئی ہے۔ اگر آپ یہ سوال کرتے کہ اشرف غنی کی حکومت کیسے چھپی ہوئی ہے تو میں بتاتا کہ کہاں چھپی ہوئی ہے۔ اب آپ نے کہا ہے کیسے چل رہی ہے، تو کہاں چل رہی ہے علاقہ؟ تمہیں بھی پتہ ہے نہیں چل رہی، مجھے بھی پتہ ہے نہیں چل رہی۔ اچھا سر، لوگ یہ سوال کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ افغانیوں کے لیے اشرف غنی جو ہے نا وہ ایک بہترین نمائندہ ہے، تو کافی لوگ تو اس پر یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ وہ افغانیوں کا نمائندہ نہیں بلکہ امریکہ کا ایک بندہ ہے، وہ ان کی کٹ پتلی ہے۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، جو پشتون ہے، جو افغان ہے، وہ کسی کی کٹ پتلی نہیں ہو سکتا۔ اچھا سر، آپ کیسے کہتے ہیں کہ کٹ پتلی ہے؟ بھئی امریکہ کٹ پتلی تھا، امریکہ ہمارا کٹ پتلی تھا، لیکن بدقسمتی سے امریکہ میں عقل آ گئی اور وہ بھاگ گیا۔ ورنہ دیکھیں افغانوں پہ امریکہ خرچہ کر رہا تھا، ہماری خدمت، افغانوں کی خدمت تو امریکہ کر رہا تھا، لیکن بس شومی یہ قسمت کہ اس میں جان پڑ گئی اور وہ چلا گیا۔ تو یہ پروپیگنڈا ہے کہ اشرف غنی کسی کی کٹ پتلی ہے۔ وہ نمائندہ ہے افغانوں کا، وہ ووٹ لے کر آیا ہے، نمائندہ ہے۔ اچھا سر، دوسری بات یہ ہے کہ آج کل تو یہ بھی خبریں چل رہی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ افغانستان کو چھوڑ کے فیملی کے ساتھ امریکہ جا رہے ہیں، تو اگر وہ ان کا صحیح نمائندہ ہے تو وہ افغانستان میں کیوں نہیں رہتا، باہر ابھی کیوں جا رہا ہے؟ یار سیدھی بات یہ ہے، اب نمائندہ ہونے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ وہاں پہ جوتے کھاؤ، آپ وہاں پہ حالات تو دیکھو افغانستان کے۔ بہادری اپنی جگہ ہے، جرأت اپنی جگہ ہے، ہم مانتے ہیں کہ اشرف غنی بہت بہادر آدمی ہے، بہت جرأت مند آدمی ہے، اور آپ دیکھیے گا جب وہ بھاگے گا نا تو اتنی جرأت سے بھاگ کے جائے گا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ کہاں بھاگ کے گئے۔ اچھا سر، ابھی آپ نے جرأت تو دیکھی نہیں اس کی۔ صحیح، آپ کا مطلب یہ ہے سر کہ بہترین اور اچھا نمائندہ وہ ہے جو سخت حالات میں بھاگ جائے؟ ہاں نہیں، اس کا تو یہی مطلب ہوا نا سر۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھاگنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، وہ اتنی جرأت سے، میرا جملہ آپ سنیں، وہ اتنی جرأت سے بھاگے گا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں بھاگ کے گیا ہے۔ صحیح سر، تو یہ ہوتا ہے لیڈر، یہ ویژن ہوتا ہے نا لیڈر کا۔ اچھا سر، جو جو لیڈر اپنی جان نہیں بچا سکتا، جو بھاگ نہیں سکتا، وہ لیڈر کس بات کا؟ اب دیکھیں، آپ پاکستانیوں کا لیڈر بھی تو کہتے ہیں، عمران خان کہتا ہے کہ جو یو ٹرن لیتا ہے وہ بڑا لیڈر ہوتا ہے۔ اچھا، یہ یہ اس کا نظریہ ہے۔ ہم نے یہ ایک نیا نظریہ دیا ہے کہ جو تیزی سے بھاگتا ہے وہ بڑا لیڈر ہوتا ہے۔ اچھا سر، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کی یہ افغانستان کے طالبان سے کیا اختلافات ہیں؟ آپ افغانستان کے اندرونی معاملات میں اتنے اثر انداز کیوں ہوتے ہیں؟
देखें, अफ़ग़ानिस्तान और हमारा बहुत करीबी ताल्लुक़ है। हमारा कल्चर एक है, हमारा ज़बान एक है और हमारी रिवायात एक हैं। अब तालिबान का अफ़ग़ानों से क्या ताल्लुक़ है? अशरफ गनी की हम हिमायत इसलिए करते हैं कि वो अफ़ग़ानों का नुमाइंदा है। तालिबान का अफ़ग़ानों से क्या ताल्लुक़ है? वो तो काबिज़ हैं, वो तो कब्ज़ा करने आ रहे हैं, इसलिए हम उनकी मज़म्मत करते हैं, हम उनकी मुखालफत करते हैं। हमारा तालिबान से एक ही इख्तिलाफ़ है जी कि न वो अफ़ग़ान कल्चर के नुमाइंदे हैं, न अफ़ग़ान कौम के नुमाइंदे हैं। सर, अफ़ग़ान तालिबान जो है वो भी तो अफ़ग़ानी लोग हैं, वो भी तो पख्तून हैं, वो कोई चाइना से तो नहीं आए। ये भी तो एक बात है ना सर। देखिए, चाइना की बात आपने कैसे कर दी? वो चाइना के ही हैं, इनका कोई पता नहीं है। देखें, अब चाइना की प्रोडक्ट्स के बारे में क्या मशहूर है जी कि अगर न चलें तो उनका कोई पता नहीं होता, और अगर चल पड़े तो वो चांद तक साथ देती हैं। अच्छा, तो मतलब अफ़ग़ान तालिबान अभी चल पड़े हैं। तो देखें, अब अफ़ग़ान तालिबान जब नहीं चले जी तो हुकूमत आ गई, हामिद करज़ई साहब ने हुकूमत की, अशरफ गनी साहब ने हुकूमत की। अब वो चल पड़े हैं तो अब वो चांद तक जाएंगे। सबको नज़र आ रहा है वो कितने पै दर पै हमले कर रहे हैं, कब्ज़े कर रहे हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अफ़ग़ान तालिबान चाइना का माल हैं, पहले नहीं चल सके, अब चल रहे हैं और चांद तक जा रहे हैं। अच्छा, सही। अच्छा सर, अभी जो मेरा लास्ट सवाल है आपसे वो ये है कि हालिया आपका एक बयान जो काफ़ी वायरल भी हो गया है, जिसमें काफ़ी पख्तून भाइयों ने और खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने इसको बहुत मुतनाज़ा लिया है। वो ये है कि आपने एक तकरीर में कहा था कि मैं मौसीक़ी को फ़रोग़ देना चाहता हूँ। आप बादशाह खान मरकज़ में अब मौसीक़ी सिखाएंगे, ढोल, तबला और ये सारी गिटार वगैरह। तो ये बयान आपने क्या सोच के दिया था? देखें फज़ल वाहिद साहब, आप जानते हैं कि ANP पख्तून इलाकों की वाहिद प्रोग्रेसिव पार्टी है, तरक्की पसंद पार्टी है। देखिए, हम पख्तून कौम को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, आगे लेकर जाना चाहते हैं जी। हम तरक्की करना चाहते हैं, हम अपनी नौजवान नस्ल को इतना आगे लेकर जाना चाहते हैं ताकि वो जो दूसरे इलाके हैं, दूसरी अक़वाम हैं, दूसरी इकाइयाँ हैं मुल्क की, उनसे आगे निकल जाएं। अब देखें, हम मौसीक़ी क्यों सिखाना चाह रहे हैं? मौसीक़ी, ढोल, तबला और ये जो इनकी सदाएं हैं, इनकी आवाज़ें हैं, इन आवाज़ों से आप समझते हैं कि इंसान के जज्बात कितने उभर आते हैं। और मौसीक़ी रूह की ग़िज़ा है, और इस वक्त हमें ग़िज़ा की बड़ी अशद ज़रूरत है। अच्छा। आपको मालूम है अफ़ग़ानिस्तान में भी अब अशरफ गनी की हुकूमत के जाने की वजह से हम कौम बहुत परेशान हाली का शिकार है। जी सर। अब ANP की भी जो हालत है सियासी तौर पर आपको मालूम है, इसलिए हमने ये फ़ैसला किया है कि हम लोगों को रूह की ग़िज़ा देंगे, क्योंकि हमने हुकूमत की है, लोगों को रोटी कपड़ा मकान तो दे नहीं सके। अच्छा। रोटी नहीं दे सके हम मानते हैं इस बात को, इसलिए हम चाहते हैं उसको कंपनसेट करने के लिए हम लोगों को रूह की ग़िज़ा दें, हम लोगों को मौसीक़ी दें। और आप देखेंगे कि बहुत जल्द हमारी ये जो पश्तून इलाके हैं जो साजिशों की वजह से आगे नहीं बढ़ सके, अब वो ढोल की थाप पे ऐसे थरथराते हुए, लहकते हुए, नाचते हुए, गाते हुए आप देखेंगे कि बहुत आगे निकल जाएंगे और पहाड़ों की चोटियों पे भी ANP का झंडा लहराएगा। अब हम हर पहाड़ की चोटी पे भी सोच रहे हैं कि वो लाल वाली टोपी उस चोटी के ऊपर रखें ताकि पता चले कि ये ANP की वजह से है, ये विजन है, ये मिशन है हमारा। तो जब वो टोपी पहनाने के लिए हमने जाना है पहाड़ों को, अवाम को तो टोपी पहना दी है हमने, अब वो पहाड़ों को जो टोपी पहनानी है उसके लिए फिर हम लहकते हुए, थरकते हुए, गाते हुए, रक्स करते हुए ऊपर जाएंगे। अच्छा। तो वो वक्त बहुत करीब है। अच्छा, तो आपका मतलब ये है कि सर कि ये बाकी हुकूमतें जो है, जैसे कि आजकल PTI की हुकूमत चल रही, तो ये लोग तो आवाम को रोज़गार दे नहीं सकते,
تو میرے خیال سے آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم یہ ہنر سکھائیں گے اپنے نوجوانوں کو تو شادی بیاہ تو ویسی بھی ہوتی رہتی ہے، یہ تو کبھی نہیں رکتی، ہر حالات میں شادیاں تو ہوتی ہے۔ تو میرے خیال سے آپ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ کچھ عرصہ بعد 10-15 سال بعد پاکستان کے کسی بھی کونے میں اگر کوئی شادی ہو تو اس میں آپ کے اسٹوڈنٹ ضرور ہوں گے، یہ بھی ان کو ایک روزگار فراہم ہو سکے گا نا۔ دیکھیں یہ تو بہت سارے پہلو ہیں، لیکن ہماری جو نظر دیکھیں نا فضل واحد صاحب، اب ہم بچوں کو یہ بھی تربیت دے سکتے ہیں، یہ بھی اچھا آئیڈیا ہے آپ کا کہ وہ شادیوں پہ کیسے جائیں اور بغیر انویٹیشن کارڈ کے کیسے وہاں سے کھانا کھا کے بھاگ آئیں۔ یہ بھی تو ہم بچوں کو تربیت دے سکتے ہیں کہ وہ کیسے ڈانس کرتے ہوئے داخل ہو سکتے ہیں تاکہ وہ ان کو میراثی سمجھ کر اندر گھسنے دیں۔ جی بالکل۔ تو یہ ہم رقص بھی سکھائیں گے، تو یہ اس کے ساتھ ساتھ ضمنی جو فائدے آپ نے گنوائے ہیں، ماشاءاللہ آپ کا بھی ویژن لگتا ہے ANP والا ہے۔ جی میں نے ان کا نظریہ پڑھا ہے کافی حد تک۔ آپ نے پڑھا ہے نا، تو دیکھیں آپ کو کتنا فائدہ ہوا، اب آپ کبھی بھوکے نہیں رہ سکتے۔ یہ جو شادیوں والی آپ نے بات کی ہے نا، اس بات کی وجہ سے آپ کبھی بھوکے نہیں رہ سکتے، کیونکہ شادیاں تو ہر ایک نے کرنی ہی ہیں۔ اور اب یہاں پہ آپ دیکھیں جب وہ طالب آ رہے ہیں، جب وہ مولوی لوگ آ رہے ہیں نا، تو وہ پتہ 4 شادیوں کے قائل ہیں۔ ایک شخص کی جب 4 شادیاں ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ روزانہ 2-3 شادیاں تو محلے میں ہوتی رہیں گی، تو ان سکلز کی ویلیو اور بھی بڑھ جائے گی۔ یہ بہت دیکھیں یہ ہوتا ہے قائد، یہ ہوتا ہے ویژن، یہ ہوتا ہے مشن۔ یہ ہمارا مشن ہے کہ ہم نے افغان قوم کی، پشتون قوم کی خدمت کرنی ہے، اور اب دیکھ رہے ہیں ہم کیسی خدمت کر رہے ہیں۔ ہم ان کے بچوں کو مستقبل سنوار رہے ہیں، ان کے بھوک کے دروازے سارے بند کر رہے ہیں۔ وہ کہیں بھی جا کر، کہیں ڈانسر جا کر بن کر، کبھی خواجہ سرا بن کے جا سکتے ہیں وہاں پہ، اور وہ کھانا کھا سکتے ہیں، اپنا پیٹ پال سکتے ہیں۔ لیکن ایک کمی سر اس میں پھر رہے گی کہ یہ جو ختم خیرات وغیرہ ہوتے ہیں ادھر پھر یہ لوگ کھانا کھانے کے لیے نہیں جا سکیں گے۔ دیکھیں کیوں نہیں جا سکیں گے فضل واحد صاحب، اب کیسی بات، آپ ANP کے جو ویژن ہے اس کو محدود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہم نے ٹوپی کیوں پہنائی ہوئی ہے؟ اچھا دیکھیں جو مولوی جاتے ہیں نا، ہم ان کے سر پہ ٹوپی ہوتی ہے، اور ہم نے ایک ریڈ سا کپڑا بھی اب لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں کہ وہ کندھے پہ، مولانا فضل الرحمان کو دیکھ کر نا، مولانا فضل الرحمان کی ایک تو کندھے پہ ایک کپڑا بھی ہوتا ہے اور سر پہ ایک وہ ہوتی ہے پگڑی بھی ہوتی ہے۔ تو ہمارے جو ورکر ہوں گے وہ بھی سر پہ ٹوپی بھی ہوگی اور کندھے پہ کپڑا بھی ہوگا، اور وہاں جا کر جب ختم خیرات پہ جائیں گے نا، جب مذہبی تقریبات میں جائیں گے تو وہاں ہم ان کو یہ بھی سکھائیں گے کہ مولانا فضل الرحمان کا نعرہ بھی لگا لیں، تو وہ ان کا وہاں بھی کام چلتا رہے گا۔ اچھا ماشاءاللہ اسٹریٹجی آپ لوگوں کی بہترین ہے، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، عوام کو خصوصاً نوجوانوں کو کافی حد تک فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ دیکھیں ہمارا مشن ہے اشرف غنی کی حکومت رہے نہ رہے، ہم نے پشتون قوم کی خدمت کرنی ہے، تو وہ ہم کریں گے، ہم نے پورا پلان کر لیا ہے۔ اچھا سر، آخر میں اندرونی سیاست پہ بات کرتے ہیں، جیسے کہ لگ رہا ہے کہ آپ کی پارٹی دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے، تو اپنی پارٹی کا مستقبل کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ ایک الزام ہے کہ ANP کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں ایک ایسی پارٹی جس کا ورکر روح کی غذا بھی لے رہا ہے، جس کا ورکر شادی بیاہ پہ مفت میں کھانے بھی کھا رہا ہے، جس کا ورکر ختم پہ جا کر خیرات پہ جا کر بھی کھانا کھا رہا ہے، وہ پارٹی کیسے کمزور ہو سکتی ہے؟ یہ ایک عارضی طور پر زوال ہے، وہ اس کی وجہ بھی اشرف غنی کی حکومت کا زوال ہے۔ اگر اشرف غنی کی حکومت مضبوط ہوتی نا تو آپ دیکھتے ANP کا ہر ورکر ایسا ہٹا کٹا ہوتا کہ آپ حیران ہو جاتے، لیکن ہم نے اس کی آلٹرنیٹ اسٹریٹجی بنا لی ہے۔ اب ہم نے ان کو پہاڑوں پہ بھی چڑھانا ہے، اب ہم نے ان کو کھانے بھی کھلانے ہیں، اب ہم نے ان کو ڈانس بھی کرانے ہیں، تو مستقبل قریب ANP کا ہے۔ یہاں سے آپ دیکھیے گا یہ کیا حیثیت ہے، یہ جو عمران خان کی، یہ جو پیپل پارٹی ہے، ان کی کیا حیثیت ہے۔
हम तो देखें हमने इसीलिए अपनी राहें जमातों से अपोजिशन से भी जुदा कर ली हैं कि हम अपनी एक नई स्ट्रेटजी पे, अब देखें अगर सब पार्टियों के लोग खाने पे टूट पड़े तो फिर लोग शादियां ही करना बंद कर देंगे। इसलिए हम अलग हो गए हैं कि सिर्फ ANP का वर्कर जाएगा, ANP का वर्कर बोटियां खाएगा, गोश्त खाएगा, हलवे खाएगा और वही तगड़ा होगा, ताकतवर। बिल्कुल एमल वली खान साहब की तरह। जी देखिए, कायद एक रोल मॉडल होता है। हमने एक शख्स को डेवलप करके दिखा दिया है कि हर वर्कर ऐसा होगा। जी जी जी। अच्छा सर, इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। तो फिर से मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। हाँ, बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी।